اس سے پچھلا رکوع جو ہے اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں سادہ، پھر آگے انشاءاللہ مختصر تفسیر شروع کریں گے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا، تحقیق ہم نے اتارا، علیکم تم پر، لباسن ایسا لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہیں، وریشا اور اتارا لباس زینت، ولباس التقوی اور تقوی کا لباس، ذالک خیر یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو زینت سے مراد لباس ہے، وریشا یعنی جو لباس بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چیزیں نازل کی ہیں، روئی وغیرہ ایسی وہ چیزیں جن کو اکٹھا کر کے جوڑ کے لباس تیار کر لیا جاتا ہے۔ یعنی اب اللہ نے لباس نازل کیا سے مراد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے انسان کو یہ الہام دیا، یہ شعور دی، یہ عقل دیا، یہ عقل دی ہے کہ یہ اس کو ڈانپ کے رکھنا اپنے سطر کو، یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کا حیا ہے، یہی اس کا حجاب ہے، یہی اس کی غیرت ہے، اور یہی اس کا ممتاز ہونا ہے دنیا میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یعنی کپڑا بنانے کا طریقہ، سطر چھپانے کا طریقہ فطرت میں رکھا۔ فطرت میں کیسے رکھا کہ جنت کا جنتی لباس پہنایا ہوا تھا، اور شیطان نے وسوسہ ڈال کے پھل کھلا دیا، اور وہ پھل چونکہ حرام تھا، وہ حرام تھا، باقی ساری جنت حلال تھی ان کے لیے، جو اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں کھانا وہ حرام ہو گیا۔ اب حرام کھایا تو سطر کھل گئے۔ اسی طرح دنیا میں سود کھانے پر، رشوت کھانے پر آپ سمجھیں کہ آپ کی اولادوں میں حیا آئے گا، تقوی آئے گی، غیرت آئے گی، تو سفر بھی نہ کرے۔ یعنی سب سے پہلے یہ تقوی کے لیے اور حلال ہونے کے سلسلہ رہے گا تو حیا باقی رہیں گے، لباس باقی رہیں گے، غیرت باقی رہے گی۔ لیکن جب حرام کھانا شروع کر دے گا بندہ تو پھر جو آج حرام کاریاں میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں، ہر گھر میں نظر آ رہی ہیں، ہر بندے کے چہرے پہ نظر آ رہی ہیں، ہر بندے کی کٹن میں نظر آ رہی ہیں، ہر طالب علم کے کپڑوں میں نظر آ رہی ہیں، تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو سود اور حرام کاریاں اور انتشی الفاحشہ کی بے حیائیاں اور یہ سارے مخلوط الزام تعلیم اور جدت پسندیاں جس نے انسان کے حیا کو ختم کر دیا، اس کی غیرت اور اس کے تقوی کو اس نے بالکل ختم کرنے تک پہنچا دیا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ یہ بہت بہتر ہے۔ یعنی ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے، اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے لیے کرے، ہر کام جنت کے حصول کے لیے کرے اور جہنم سے بچنے کے لیے کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا۔ ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون تاکہ تم اچھی طرح نصیحت پکڑو۔ تو لباس زینت بھی ہے، طواف اور نماز میں پردے کی چیزوں کا چھپانا فرض ہے، اور مرد کے لیے کمر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ لباس سطر بن گیا، اور عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ سارا سلسلہ سطر میں شامل ہے، سارا جسم ڈھانپنا۔ اور ان چیزوں میں چونکہ شیطان نے یہ خاص ان معاملوں کی طرف خاص اشارے ہیں ذرا کہ اتنا بے حیا ہو جانا کہ وہ آ کے بیت اللہ کے ننگے طواف کرنا اور اس کے اوپر دلائل بھی دینا، ہمارے یہاں بہت زیادہ ایسے کرتے تھے۔ اور اس طرح کی سوچ یعنی تقویٰ کی کیا بنانا، سوچ یہ بنانا کہ ہمارے جو لباس ہے نا یہ گندے ہیں، یہ ناپاک ہیں، تو ہم اس ناپاک لباس کے اندر وہ نیکی کا کام نہیں کریں گے، ہم نے جیسے اللہ نے پیدا کیا تو ہم ویسے ہی کام کریں۔ تو یہ سوچ اپنی ہے، جس طرح کہ جب حج کے لیے جاتے تو وہ اپنے دروازوں کی بجائے اپنی دیواریں پھلانگ کے آتے، کھڑکیوں کی طرف سے آتے، اس کو تقویٰ سمجھتے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تقویٰ مرضی کا نہیں، اللہ کی تعلیم پر چلنا ہی تقویٰ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہی تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ کے نام کے اوپر نہ فتویٰ کرا جائے گا، نہ ہی رہبانیت کو عروج دیا جائے گا،
نہ ہی اپنی مرضی سے حلال چیزوں کو چھوڑ کر لوگوں کو ثابت کرنا میں بڑا سادگی والا ہوں، میں بڑا تقوی والا ہوں۔ تو شریعت جس چیز کو جائز قرار دے رہی ہے وہ کام جائز سمجھنا، اور جس کو حرام قرار دے رہی ہے اس کو حرام سمجھنا، یہی سب سے بڑا تقوی ہے، یہی سب سے بڑی پرہیزگاری ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم نہ ہرگز فطرے میں ڈالے تمہیں شیطان، کما اخرج، جس طرح اس نے نکلوایا تھا آباءکم تمہارے ماں باپ کو، یعنی تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس نے دشمنی کر کے جنت سے نکلوا دیا، اب تمہارے ساتھ کیا دشمنی کر رہے کہ تمہیں جنت میں جانے کے لیے تیاری نہیں کرنے دینا چاہتا۔ میں نے پیپروں کی تیاری کرنی ہے، میں نے میٹرک کی تیاری کرنی ہے، میں نے فلاں کام کی تیاری کرنی ہے، جنت کی تیاری نہیں کرنی جس کے ہم دارالامتحان میں پیپر دینے آئے ہوئے ہیں، جو ہمیں فری دی تھی لیکن انسان نے خطا کر گیا، اور اس کے بعد اب امتحان کے اوپر اس کو رکھ دیا کہ اب جنت ملے گی لیکن امتحان کے بعد ملے گی۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے نکلوایا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما، جبکہ وہ اترواتا تھا ان دونوں سے لباسہما، ان کا لباس، لیریہما، تاکہ دکھائے ان دونوں کو سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم، یقیناً وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا و قبیل اور اس کا قبیلہ، من حیث، جہاں سے لا ترونہم، تم نہیں دیکھتے ان کو، انہ یقیناً ہم نے جعلنا الشیاطین، بنا دیا شیطانوں کو اولیاء دوست، للذین، ان لوگوں کا جو لا یؤمنون، نہیں مان لاتے، یعنی جب تم ایمان نہیں لاؤ گے، قرآن نہیں پڑھو گے، نیکیاں نہیں کرو گے، سنت میں نہیں چلو گے، دین کا کام نہیں کرو گے، تو فرضیہ سی بات ہے کہ جب رحمان دوست نہیں ہوگا تو شیطان لازمی دوست ہوگا، جب قرآن میں ہاتھ میں نہیں ہوگا تو شیطانی کتابیں ہاتھ میں ہوں گی، جب میڈیا کے اوپر دین کو ترجیح نہیں دی جائے گی تو پھر دنیا ضرور غالب آئی جائے، یعنی ترجیح دینی ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس جو بھی سورسز ہیں ان کو دین کے لیے استعمال کرنا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تقویٰ کیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا تقویٰ ہے، اور برائی کے کاموں سے رکنا تقویٰ ہے، یعنی آپ کے اندر ایمان کی وہ کیفیت ہو کہ جس میں آپ برائی سے رک سکو اور اچھائی میں تعاون کر سکو، پھر آپ رحمان کے بندے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ شیطان کے بندے ہو، اولیاء للذین لا یؤمنون، اس لیے کہ جو ایمان کے اوپر کام نہیں کرتا ہے، ایمان نہیں لے کے آتا ہے، تو شیطان کا وار اس کے اوپر چل جاتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں فاحشۃ کو بے حیائی کا کام، قالوا، تو کہتے ہیں وجدنا، ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا، اپنے باپ دادا کو، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے حکم دیا ہمیں اس کا، قل کہہ دیجئے ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یأمر بالفحشاء، نہیں دیتا بے حیائی کا حکم، نہ تمہارے باپ کو دیا، نہ دادا کو دیا، نہ تمہیں دیا، نہ تمہارے پوتے کو دیا، نہ تمہارے بیٹے کو دیا، نہ تمہاری بیٹی کو دیا، نہ پہلے لوگوں کے لیے دیا، نہ ہمارے لیے دیا، نہ ہمارے آنے والی پچھلے نسلوں کے لیے دیا۔ بے حیائی اور فحاشی کا حکم شیطان تو دے سکتا، رحمان نہیں دے سکتا۔ اب فیشن کے نام کے اوپر، مجبوری کے نام کے اوپر، جدت پسندی کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے تو اللہ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہے، یہ شیطان نے حکم دیا ہے، اور لوگ اس کے لیے جواز کبھی نبی کا نام لے کے، کبھی صحابی کا نام لے کے، کبھی ڈاکٹر اسکالروں کا نام لے کے راستے نکالیں، ایسے کام نہیں بنے گا۔ ایک مولانا صاحب عالم دین نے یونیورسٹی میں تقریر کی اس بات کے اوپر کہ اگر اللہ نے اقتدار ہمیں دے دیا، اختیار ہمیں دے دیا، تو ہم مطلب پردہ جو ہے اس کو بلند کے اندر ضروری قرار دے دیں گے۔ تو ایک لڑکی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جی آپ جبرن گن پوائنٹ پہ پردہ کروائیں گے ہم سے؟ تو وہ کہنے لگے بیٹی یہ آپ کے سر سے جو دوپٹہ غائب کیا ہے یہ گن پوائنٹ پہ کسی نے کیا ہے؟ یہ جو آپ برہنہ ہو چکے ہو، سارے مسائل بن رہے ہیں، یہ آپ کے سر پہ کسی نے بندوق رکھ کے، تلوار رکھ کے آپ نے پردہ کروایا تھا؟ نہیں، ذہن دیا تھا، نظریہ دیا تھا، سوچ دی ہے، دین سے دور کیا ہے، اور تمہیں وسوسے ڈالے ہیں شیطان کی طرح، تمہیں قسمیں ڈالی گئی ہیں، تمہیں بتایا گیا تم ہمیشہ ہمیشہ فرشتے ہو جاؤ گے، تمہیں بتایا گیا کہ تم یہ نہیں کرو گے، یہ ترقی کے کام نہیں کرو گے، پیچھے رہ جاؤ گے، اور تم نے چھوڑ دی وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تھی۔ اس طرح کر کے انہوں نے تمہاری ذہن سازیاں کر کے تمہارے سروں سے پردے اتروا دیے، تمہارے سروں سے دوپٹے اتروا دیے۔ تو اسی طرح جیسے اتروائے ہیں
ہم ویسے اس کی فضیلت، اس کا حیا، اس کا تقوی، اس کی غیرت، اس کی تعریف کے اوپر وہ آپ کے سروں پہ دوبارہ لے آئیں گے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہتی ہے یقیناً نہیں حکم دیتا اللہ بے حیائی کا، أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو، وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں۔ یعنی کہہ دینا اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، صحابی نے کہا ہے، فلاں کا مطلب ہے، اور مرضی سے جھوٹ بولنا۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہے کہ اللہ حیا والا ہے، اللہ غیرت والا ہے۔ اللہ کے نبی غیرت والے ہوتے ہیں، حیا والے ہوتے ہیں، نبی کے صحابہ غیرت والے ہوتے ہیں، حیا والے ہوتے ہیں، امہات المومنین اللہ کے نبی کے پاک بستر ہیں، وہ طیبات للطیبین ہیں، وہ اس طرح کی گندی تہذیب، گندی سوچ والی نہیں ہو سکتی ہیں۔ نبی کی بیٹیاں ایسی نہیں ہو سکتی ہیں، امت محمدیہ کی بیٹیاں ایسی نہیں ہو سکتی ہیں، مومن عورتیں ایسی نہیں ہو سکتی ہیں، وہ ممتاز ہوتی ہیں، ان کا سوچ، ان کا شعار، ان کا تقوی، ان کی الہیت وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ قل امر ربی بالقسط، کہیے حکم دیا میرے رب نے انصاف کا، وَأَقِیمُوا، اور یہ کہ سیدھے قبلہ رخ کرو، وجوہکم، اپنے چہرے، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، یعنی عبادات میں سفر کا خیال کرو، طواف ہو، عمرہ ہو، حج ہو، یا گھر سے باہر نکلنا ہو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اسی کو خالص کرتے ہوئے، لَهُ الدِّينَ، اس کے لیے اطاعت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی تم لوٹو گے۔ فریقاً ہدا، ایک فریق کو اس نے ہدایت دی، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق ایک جماعت کے اوپر ضلالت ثابت ہو گئی۔ یعنی اللہ نے اپنا دین نازل کیا، جس نے اس کو قبول کر لیا وہ ہدایت کے اوپر چلا گیا، جس نے جس بھی طرح سے اس کا رد کر دیا وہ گمراہی پر چلا گیا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، یقیناً انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اولیاء، دوست من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بلا شبہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی اس پر گمراہی پر چلتے ہوئے انہیں یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ شاید ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو، تم اختیار کرو، زینتکم، اپنی زینت، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ تم اسراف کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والا۔ تو اس سے ہماری تفسیر کا آغاز ہوتا ہے کہ زینت سے مراد لباس ہے، یعنی طواف اور نماز کے موقع کے اوپر جس طرح شریعت نے سطر کو ڈھانپنا حکم دیا ہے، آپ سلف کی سنت طریقہ آپ نے جو بتایا ہے اس کے مطابق سلسلہ کیا جائے۔ اسی طرح ہفتہ روزہ درس قرآن جو اللہ نے رکھا ہوا ہے جمعۃ المبارک کی نسبت سے، اس کے لیے اچھے کپڑے پہن کے غسل کر کے جانا۔ اسی طرح سالانہ جو مطلب اجتماعات ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ کے، اس میں اپنے خوبصورت لباس، زینت پہن کے جائیں۔ تو یہ مطلب اس کے بعد جو آگے صورت آ رہی ہے انفال اور توبہ، اور توبہ میں 9 ہجری میں، یعنی براءۃ من اللہ و رسولہ، تفصیل وہاں بھی پڑھیں گے۔ 9 ہجری میں جب حج کا امیر مقرر کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور پیچھے سورہ توبہ نازل ہوتی ہے، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا یہ پیغام دے کر کے اعلان کر دو حج الاکبر، یعنی حج اکبر سے مراد حج ہوتا ہے اور اصغر سے مراد عمرہ ہوتا ہے۔ تو حج اکبر میں اعلان کر دو کہ آئندہ کے بعد انما المشرکون نجس، کوئی ناپاک نجس مشرک جو ہے وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا، کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، کوئی بے حیائی فحاشی نہیں چلے گی، کوئی بت پرستی نہیں چلے گی، کوئی وعدہ خلافی نہیں چلے گی۔ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس معاملے سے بری ہے کہ اب اقتدار ہمارے پاس ہے۔ پہلے 360 بت بیت اللہ میں پڑے ہوئے تھے، ایسے ہی اللہ کے نبی نمازیں پڑھتے رہے، ایسے ہی بیت اللہ میں جاتے رہے۔ جب اقتدار ہاتھ میں آ گیا، اختیار اللہ نے دے دیا، مکہ فتح ہو گیا، تو اب اعلان کر دیا کہ اب بت بھی نکالے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مطلب اعلان بھی کیا گیا کہ اب جاہلیت کی کوئی رسم بیت اللہ میں نہیں چلے گی۔ اسی طرح جب کبھی اللہ نے اللہ والوں کو پاکستان میں اقتدار اور اختیار دے دیا، تو پھر انشاءاللہ سارے نظاموں کے اوپر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام غالب ہوگا۔ کپڑوں میں اسراف کیا ہوتا ہے؟
نہ کھانے پینے میں اسراف کرنا نہ کپڑوں میں. کھانے پینے میں اسراف کیا تو صحت بگڑ جاتی ہے، زیادہ کھا کے بیماریاں لگتی ہیں زیادہ تر. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ. کھاؤ پیو اللہ نے منع نہیں کیا، نہ کھانے سے منع کیا نہ پینے سے منع کیا. ہمارے لیے ہر چیز اللہ نے نازل کی ہے. جانور جرید برید ہمارے لیے ہی ہیں، ساری سبزیاں ہمارے لیے ہی ہیں، لیکن اسراف نہیں کرنا ہے، فضول خرچی بھی نہیں کرنی. اور ایسا لباس نہیں پہننا کہ اس میں تکبر آئے، اس میں اکڑ آئے. ایسا لباس نہیں پہننا جس میں زیادہ تر مطلب فضول خرچی ہو. ایسا لباس نہیں پہننا جس کو کھینچنا پڑے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو، یا اس طرح جیسے وہ دونوں تین دن اٹھائے ہوتے ہیں وہ دلہن کے لہنگے کو دونوں ادھر سے پکڑا ہوتا ہے ادھر سے. یہ ساری اسراف ہے، فضول خرچیاں ہیں. اسی طرح زینت کا ٹائم انسان کا نکاح کے ٹائم ہوتے ہیں، ان زینتوں میں بھی اسراف نہ کرو، فضول خرچیاں نہ کرو. جتنی مطلب شادی بیاہ کے موقع کے اوپر رسومات ہیں تو وہ ساری کی ساری ہندوؤں سے دی ہوئی ہیں. بہت سادہ نکاح ہوتا تھا. اگر آج بھی اس سادگی کو اپنا لیا جائے تو یہ جو نکاح کے معاملے میں مشکلات آتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک کا زنا بدکاری کو اتنا آسان کر دیا ہے اور نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے. یہ تحریک کے نکاح کو آسان کیا جائے اور باقی معاملات کو مشکل سے مشکل کر دیا جائے کہ کوئی ایسے حالات رہے ہی نہ، ماحول ایسا بنے ہی نہ. کتنا کا آسان نکاح ہوتا تھا کہ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے پیش کیا اپنے آپ کو کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. تو آپ خاموش رہے کچھ دیر. وہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو خواہش نہیں ہے تو میں نکاح کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا کوئی چیز لے آؤ، تو حق مہر کے لیے کچھ لے آؤ. وہ گیا تلاش کیا، کچھ نہیں ملا. آپ نے فرمایا کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آ، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ملی. تو پھر آپ نے فرمایا کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک چادر ہے، آپ نے فرمایا خود پہنے گا، اس کو ننگا کرے گا، اس کو پہنے گا، خود ننگا ہوگا. تو پھر آپ نے پوچھا فلاں فلاں قرآن یاد ہے؟ صورتیں پوچھی کچھ کہ ماں کا میرا قرآن، یہ صورتیں قرآن کے حصہ یاد ہے؟ اس نے کہا یاد ہے. یعنی گھر میں لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، ایک چادر کے سوا کپڑے نہیں ہیں. اور قرآن کیا ہے کہ قرآن جہاں سے آپ نے جتنے سوال کیے اس نے کہا آتا مجھے. تو آپ نے فرمایا اپنی اہلیہ کو یہ قرآن یاد کروا دو، تمہارا حق مہر بن جائے گا. یہ نکاح ہوا کرتے تھے. آج براتوں سے لے کر فضول خرچیوں کا سلسلہ، شاپنگ سے لے کے فضول خرچیوں کا سلسلہ، جتنے شادی کے نام پہ ایک ایک مرتبہ پہنے جانے والے کپڑوں کے اوپر اسراف، اتنا اسراف کے ظلم کے آخری درجے کراس کر دیے جاتے ہیں. اور یہی اسراف بعد میں طلاقوں تک پہنچ جاتا ہے، یہی اسراف رشتے داریاں ٹوٹنے تک پہنچ جاتا ہے. بعد میں اسی کے اوپر وہ سارے قرض لے کے اپنے اوپر جو سلسلے کیے ہوتے ہیں بعد میں کاٹ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. روز گھر میں لڑائیاں، روز رشتے داروں سے لڑائیاں. تو اگر وہ سادہ سادہ بندہ کام کر لے، پروکار کا کام کر لے، سنت کو ترجیح دے دے بندہ، تو پھر بعد میں نباہ ہوتے ہیں، عزتیں ہوتی ہیں خاندانوں میں. جتنی زیادہ مگریوں پہ خرچ ہوتے ہیں اتنی جلدی ٹوٹتی ہیں. جتنی زیادہ خرافات ہوتی ہیں اتنا بعد میں زیادہ ہوتے ہیں. جتنی سادہ نکاح ہوتے ہیں اتنی زیادہ عزتیں ہوتی ہیں. لاکھوں لاکھ روپے کے مطلب ایک ایک لہنگا تیار ہوتا ہے شادی کے لیے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، یعنی اسراف کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. قل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجیے کس نے حرام کی اللہ کی زینت، اللہ کی وہ جو اخراج اس نے پیدا کی لعبادی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزیں من الرزق، رزق میں سے. قل ہی کہہ دیجیے یہ للذین ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو آمنوا ایمان لائے، پھر حیات دنیا دنیاوی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ اور خالص ہوں گے ان کے لیے قیامت کے دن. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح آپ مفصل بیان کرتے ہیں آیات کو لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے علم رکھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے تو میں نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. کافروں کو تو اللہ دنیا میں صرف مہلت دی ہوئی کر کے دے دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ بلدن آمنا، کہ اللہ امن والا بنا دے، اور ایمان والوں کے لیے مانگا تھا اس میں رزق ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کافروں کو بھی دوں گا. فَأُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ،
میں ان کو دوں گا، وہ فضول خرچیاں کریں گے، وہ تکبر کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، اور پھر میں ان کو مجبور کروں گا کہ جو تم نے کیا آپ بھرو بھی اس کو، جہنم میں پھینکوں گا۔ یعنی ایمان والوں کے اوپر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چلے گا کہ اللہ کسی چیز کو حلال کر دے، کوئی اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی کو حرام کر دے، کوئی مفتی ہیلے بہانے کر کے اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ قل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجیے کس نے حرام کی اللہ کی زینت؟ کس نے کہا لباس نہ پہنو؟ یعنی کوئی تقویٰ کے نام پہ لباس اتار دے، کوئی تقویٰ کے نام پہ بڑھنا ہو جائے، کوئی سادگی کے نام پہ نہاتا ہی نہیں ہے، غسل ہی نہیں کرتا ہے، اتنا گندا بدبودار ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں پہنچی سرکار ہے، جہنم میں پہنچی سرکار۔ ان سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، ایسے مظلوم لوگوں سے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، نماز بھی نہیں آتی، جو علی کے ملنگ بن کے سوٹے لگا کے کیا کیا کام کر کے بھوکیاں بوٹ کے پینے والے، اور ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ نیک لوگ ہیں، ان کو تو آنے میں چیز دینا چاہیے، بلڈوزر چلا دینے چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر۔ کوئی غیرت والا، کوئی حمیت والا، کوئی عمر فاروق جیسا، کوئی علی حیدر کرام جیسا دنیا میں ہوتا اور کلمہ گو کے اندر ایسے گند موجود ہوتے، ان کو تو کب کا سفایا کر دیا جاتا۔ یعنی تقویٰ کے نام کے اوپر سمان کر لینا، رہبانیت ایجاد کر لینا، تار کے دنیا بن جانا، کھانا پینا چھوڑ دینا، اسی کچے دھاگوں پہ لٹک کے باتیں کی ہوئی ہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے باتیں کی ہوئی ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کے باتیں کی ہوئی ہیں، یہ ساری مطلب حرام چیزیں حلال اور حلال چیزیں حرام کرنا اور مرضی کا دین بنانے والی بات ہے۔ یہ دین دور کوئی نہیں ہے۔ قل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجیے کس نے حرام کی اللہ کی زینت؟ یعنی کون ہوتا ہے جس کو میں حلال کروں کوئی حرام قرار دے دے؟ کس کی اتنی ضرورت ہے؟ کوئی نبی اپنے اوپر شہد حرام کر دیا تو اللہ نے کہا آپ کس طرح اس چیز کو حلال کر سکتے ہیں جو اللہ نے حرام کر دیا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے اللہ کے حلال کردہ چیز کو آپ حرام اپنے اوپر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آج ٹکے ٹکے کے مفتی فتوے دے دیتے ہیں اور مرضی کی عبادات کر لیتے ہیں۔ کوئی بارشیں ہونے لگ جائے، بارشوں کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں قبر پہ اذان شروع ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے اوپر مظاہر کار ہونے لگ گئے۔ یعنی ہر دفعہ جدید سے جدید انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کے میلاد کے نام کے اوپر خرافات، خربوں روپیہ فضول خرچ کیا جاتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطانی کام کیے جاتے ہیں۔ اور کرسمس ڈے کے مقابلے یہ کام شروع کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے کہا جی ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ سالگرہ بھی اسی طرح شروع ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کی سالگرہ بھی اسی طرح شروع کر دی گئی ہے۔ تو یہ کام جب صحابہ نے نہیں کیے، اللہ کے نے بتائے نہیں، اللہ کے نبی نے کیا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، تو اس کے بعد یہ فضول خرچیاں ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ رسومات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ دین دور کوئی نہیں ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، پاکیزہ چیزیں جو اپنے بندوں کے لیے اللہ نے حلال چیزیں رکھی ہیں ان کو حرام کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے یہ قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں مومنوں کے لیے ہی ہے۔ یعنی اللہ جو پیدا کر رہا ہے سب کچھ یہ ایمان والوں کی وجہ سے پیدا کر رہا ہے، اور جب ایمان والے نہیں ہوں گے، مسجد مدارس والے نہیں ہوں گے، تو حدیث کے الفاظ ہے وَيَقُولُ اللہ اللہ اللہ، جب ایک بھی اللہ اللہ خالص کرنے والا نہ رہا تو اس وقت قیامت آ جائے گی۔ جب تک یہ داڑھیوں پردوں والے یہ مسجد مدارس والے ہیں اللہ ان کے حیا میں رزق دے دیتا ہے۔ ایک آ گیا بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا اللہ کے نبی یہ میرا بھائی ہر ٹائم جو ہے نا مطلب ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے، عبادات میں لگا رہتا ہے، بڑا صوفی بنا رہتا ہے، میں دن رات کمائیاں کرتا ہوں، اس کو سمجھائے کوئی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شاید کہ اللہ جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ بھی اس کی عبادت کی وجہ سے دے رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب جو مل رہا ہے کافروں کو مل رہا ہے یا کافروں کی سوچ رکھنے والوں کو مل رہا ہے، وہ صرف ان کے صدقے مل رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی زمین پر کچھ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کی لاج رکھتے ہوئے اللہ دوسروں کو بھی کھلا دیتا ہے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہا قیامت کے دن تو صرف تمہارا ہی ہوگا جنت میں، ایک بوند ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا کسی کافر کو۔
اب تو موقع ہے نا مہلت دی ہوئی ہے، شریعت کو 4 ٹکے مل جاتے ہیں جس پہ وہ باتیں سناتے ہیں، کبھی مولویوں کو، کبھی مسجد والوں کو، کبھی مدارس والوں کو، کہ 4 ٹکے جیب میں ہیں، جن کے دانے ان کے کمرے بھی سیانے، وہ بڑی باتیں سیانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح مفصل بیان کرتے آیات کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کام، یہ آیتیں صحیح جو شریعت کے علم کی محبت اور طرف اور وحی کا علم سیکھنا چاہتے ہیں ان کو پتہ لگے گی، دوسروں کو یہ پتہ لگے گی۔ قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجیے یقیناً حرام ٹھہرایا ہے ربی میرے رب نے الفواحش، بے حیائی کی باتوں کو، ما ظہر جو ظاہر ہوں، منہا ان میں سے، وما باطن جو پوشیدہ ہوں، والاسم اور گناہ کو، والبغی اور ظلم کو، بغیر الحق بغیر حق کے، وان تشرکوا باللہ یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، ما اس چیز کو کہ لم ينزل نہیں اتاری اللہ نے بھی اس کی سلطان کوئی دلیل، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ اب اس میں پہلے کیا ہے کہ کہہ دیجیے حرام ٹھہرایا اللہ نے بے حیائی کی باتوں کو، یعنی جتنا میڈیا پہ کام ہو رہا ہے، فلموں کو، ڈراموں کو، ناولز کو، ماڈلنگ کو، گلوکاری کو، ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ مسلمانوں میں نہیں تھی، یہ باہر سے ہی آئی ہے۔ مسلمان طبلہ، سرنگی، بادشاہ ان چیزوں کے ساتھ بالکل بے پرواہ ہو چکے تھے، ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو شیطانی راگ کہا ہے، شیطانی آواز کہا ہے، شیطانی آلات کہا ہے اس کو۔ آج یہ ہر گھر کے اندر آ چکے ہیں، آج یہ نوجوان اس کے لیے قرآن چھوڑ دیتا ہے، آج وہ سب کچھ چھوڑ رہا ہے اس کے اوپر، اسکولوں میں ٹیبلوں کے نام کے اوپر، طرح طرح کے مقابلوں اور کھیلوں کے نام کے اوپر یہ چیز پروان چڑھائی جا رہی۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا، اور ظاہر کیا ہے؟ ظاہر اعلانیہ، جو مدینے میں بھی عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھ جو اڈے چلا کرتے تھے، جو بے حیا فحاشا اعلانیہ پتا تھا کہ یہ بازار کھلے ہوئے ہیں، وہ اعلانیہ ہے۔ وما بطن اور جو کشیدہ آج جو معاملات چل رہے ہیں، آج 14 فروری پہ جو اعلانیہ معاملے یا چھپے معاملے کیے جاتے ہیں، چھپی جاریوں کے جو سلسلے ہیں اس کا اشارہ دیا گیا ہے کہ نہ تو یہ بے حیائی کا کام اعلانیہ جائز ہے، اور نہ ہی چوری چھپے کے وہاں سے چھپ کے میسج پہ، کال پہ یا تنہائیوں میں غیروں سے رابطے کرنا، غیر مردوں سے رابطے کرنا، یہ ساری باتیں بے حیائی ہیں۔ آپ سے شروع ہونے والا یہ کام نعوذ باللہ شرمگاہ کی تصدیق تک پہنچ جاتا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم اور گناہ کو، یعنی گناہ کے ہر کام کو اللہ نے روکا ہے، والبغی اور ظلم کو، بغیر حق بغیر حق کے، وان تشرکوا اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی شرک بھی نہیں کرنا، فحاشی اور بے حیائی کا کام بھی نہیں کرنا، ما لم ينزل به سلطانا یعنی اللہ نے کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی ہے، نہ شرک کرنے کی، نہ کفر کرنے کی، نہ بے حیائی پھیلانے کی، نہ گناہ کرنے کی۔ یہ ساری باتیں شیطان نے سکھائی ہیں خوبصورت کر کے، کہ جو مطلب قوالیوں کے نام کے اوپر جو شرک سکھایا جا رہا ہے، کہ آہستہ آہستہ وہ میں نے کہا کہ اس کی واردات اللہ نے بتائی ہے نا، کہ وہ ڈائریکٹ آ کے یہ تھوڑی کہتا ہے یہ چیز تو وہ غلط کا ہے تو وہ لوگ جھوٹے نہ مارے اسے، نہیں، وہ غلط چیز کو ایسے رنگ کے ساتھ، ایسے خوبصورت سبز باغ بنا کے لے کے آتا ہے کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کے جال میں آ جاتا ہے۔ ہمارے اما ابانی جال میں جیسے آئے، اللہ کی قسم، یہ تو بہت ضروری ہے، اللہ کی قسم ہمیشہ میں جب رشتے بن جاؤ گے تو یہ اس طرح کے مطلب دے کے نہ جانتے تو لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا۔ تو دلیل اللہ نے کہا میں نے کوئی نازل نہیں کی کہ تم شرک کرو میں تمہیں بخش دوں گا، تم کفر کرو تمہیں بخش دوں گا، تم فضول خرچیاں کرو تمہیں بخش دوں گا، تم شرابیں پیو تمہیں بخش دوں گا، تم گانے گاؤ تمہیں بخش دوں گا۔ کہاں لکھا یہ؟ کوئی بے حیائی کے کام کو اللہ نے پرموٹ کیا ہو، اللہ کے رسول نے ساری زندگی پرموٹ کیا ہو، اللہ کے نبی کے صحابہ نے پرموٹ کیا ہو۔ آج بے حیائی کو خوب پرموٹ کر کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مذہبی تہوار آتا ہے یا پھر رمضان آ جاتا ہے یا پھر پورے سال میں کوئی جلسہ رکھ لیا، کوئی وہ مطلب جو ہے نا اپنا سیرت کانفرنس رکھ لی اور اس پہ آ کے بیٹھ کے تو بس جنت کی ٹکٹیں کٹوا لی، ایسے نہیں کام بنتے ہیں۔ رمضان کچھ کر لیا، کوئی شادی بیاہ کے نام پہ کوئی ایک آدھ رسم دین کی بھی ساتھ جوڑ لی، مدرسے کو اتنے دے دیا، بچوں کو کھانا کھلا دیا، سارے کام کر کے نا ہم اس کو بخشوانے کے لیے،
ہم اس کے اوپر پانی پھیرنے کے لیے 1-2% نا دین کا ٹچ دے کے سمجھ کے بس سارے کے اوپر کفارہ ہو گیا سب کا. ہم نے تو کفارے کے لیے ذبح کرنے کے لیے مولوی رکھے ہوئے ہیں کہ 95% گندے کام کرو اور 5% دین کا لیول لگا کے سارے اپنے ساتھ کر لو. مال بھی نزل بھی سلطان وان تقول والله ما لا تعلم. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی ہے. یہ ساری دلیلیں شیطان کی دلیلیں ہیں. ہر وہ غلط کام جو بندہ کر رہا ہے, یہ مولوی کے گھر میں ہو رہا ہے, میں کروں آپ کرے کوئی کرے, مال بھی نزل بھی سلطان, اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی ہے. نہ کسی بے حیائی کے کام کی کہ تم کر سکتے ہو, نہ کسی مطلب شرک کے کام کی کہ تم کر سکتے ہو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, اور ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے. اور اس کی دلیلیں پتہ کون دیتا؟ دادی کہتے کوئی بات نہیں, نانا کہہ دیتا کوئی بات نہیں, دادا کہہ دیتا میرے پوتے کو چھیڑے کوئی نہ, ابا کہہ دیتا کوئی بات نہیں, اما کہہ دیتی ہے بڑا بھائی دلاسے دینے لگ جاتا ہے, چاچو کھڑا ہو جاتا ہے یہ میں دیکھ لوں گا سب کو یہ رسم کرنی ہے, تایا کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی بڑے پیسے والا کھڑا ہو جاتا ہے جو خاندان میں جس کا نام چل رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بچے ہیں کرنے دو ان کو. یہ ساری 2 نفریوں کے اوپر کسی نہ کسی کا سہارا لینا, یہ دوسرے جتنے لوگ مانیں, اگر کسی بھتیجے کو لگا دیا, بھانجے کو لگا دیا, بیٹے کو لگا دیا, پوتے کو لگا دیا, یہ دادے کو نا قبر میں اس کا انتظام پہنچتا رہے گا کہ کیا کیا پیچھے صدقہ جاریہ کے لیے گناہ چھوڑ کے آیا, صدقہ جاریہ کے گناہ جاریہ چھوڑ کے آیا ہے کہ سارے ثواب چھوڑ کے آیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یعنی ہر بندہ جو دنیا میں آیا ہے وہ آدم کی اولاد ہو, وہ نوح علیہ السلام کی نسبت سے ہو, وہ موسیٰ عیسیٰ کی نسبت سے ہو, وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, وہ آپ ہوں وہ میں ہوں, ایک نہ ایک دن اجل تو سب کی آنی ہے, اخیر تو سب بھی آنی ہے, موت تو سب بھی آنی ہے. اور پوچھا اس وقت کیا جائے گا, دیکھا کیا جائے گا, بتایا کیا جائے گا, یہی کہ تم نے اللہ کی دلیلوں کو کتنا مانا اور شیطان کی دلیلوں کو کتنا مانا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے. فَإِذَا جَاءَ, سو جب وہ آ جائے گا اجلہم, ان کا وقت معین, لا يستأخرون, تو نہیں وہ پیچھے ہوگا اس سے, ساعۃ لمحہ بعد, ولا يستقدمون, اور نہ آگے ہوں. یعنی 1 سیکنڈ پہلے تمہاری جان نہیں نکلنی ہے, 1 سیکنڈ لیٹ بھی نہیں نکلنی. موت خود بندے کی حفاظت سب سے زیادہ کر رہی ہے. ساری دنیا بھی مارنے پہ آ جائے نا, جو اس کا اجل کا وقت لکھا ہوا ہے اللہ نے اس کو بچانا ہے. تو جب ٹائم آ جائے گا ساری دنیا بچانے کے لیے آگے اللہ نے مارنا ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم, اے بنی آدم اگر آئے تمہارے پاس رسول منکم, تم میں سے, یقصون, جو بیان کرے علیکم تم پر آیاتی میری آیتیں, فمن, تو جس نے, فمن اتقا, جس نے تقوی اختیار کیا, واصلح, اور اپنی اصلاح کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی دنیا کے سارے غم, دنیا کے سارے خوف, دنیا کی ساری پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ جو اللہ کے رسولوں پر اللہ نے نازل کیا اس کو نصاب بناؤ. اس کے علاوہ تم اتنے جال میں پھنستے چلے جائیں گے, ہر چہرہ آئے گا وہ دوسرے سے زیادہ دجال ہوگا, ہر نظام آئے گا وہ دوسرے سے زیادہ ٹکرنے والا ہوگا, ہر نیا نعرہ آئے گا وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا, پہلے سے زیادہ ڈینجرس اور خطرناک اور پریشان کرنے والا ہوگا. تو اس لیے ایک ہی طریقہ اللہ نے بتایا, جگہ جگہ پہ یہی بتایا. سب سے پہلا حادثہ جو انسان سے پیش آیا, اور سب سے بڑا کہہ لے, سب سے برا کہہ لے, تقدیر کا غلبہ کہہ لے, اللہ کی حکمت کہہ لے, جو مرضی اس کو نام دینا ہے, کہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا, پھل اس نے کھایا, اور ساری چیزیں انعامات جنت کے لے کے دنیا میں بیچ دیا گیا, تو تب بھی کیا فرمایا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ اب تم نے ایک بات کی, ایک نصیحت یاد رکھنا, اب تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اپنی منمانیاں نہیں کرنی ہے. اللہ ہدایت بھیجے گا آسمان سے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم, جب تمہارے پاس اللہ کی ہدایت آئے گی, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میری طرف سے ہی آئے گی, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ اس کو مرنے کا غم ہوگا, نہ قبر میں غم ہوگا, نہ حشر میں غم ہوگا, نہ جینے کا غم ہوگا, سر اٹھا کے جیے گا. ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے, وہ اللہ کی طرف سے اور وحی کا راستہ ہے, اور جس نبی پر اللہ کتاب صحیفہ نازل کرتا ہے وہی سب سے بڑی بدری دلیل ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی موافقت کے اوپر جو دلائل ہیں
وہ تو قبول ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی مخالفت کے اوپر ایک بھی دلیل بڑوں سے بڑے کی قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ کریں گے تو وہ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی بڑھیں گے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل، اے بنی آدم اگر آئے تمہارے پاس رسول منکم، تم میں سے، یا رسول جو بیان کرے علیکم تم پر آیاتی میری آیتیں، یعنی رسول کون ہوگا؟ جو میرے حکم بیان کرے گا، میری وحی بیان کرے گا، مرضی سے حرام نہیں کرے گا، مرضی سے حلال نہیں کرے گا۔ فمن اتقى، جس نے تقوی اختیار کیا، یعنی اس کو تھام لیا جو ہم نے رسول پہ نازل کیا، وَأَصْلَحَ، اور اس کتاب سے اپنی اصلاح کی، اس دلیل سے اپنی اصلاح کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نو ٹینشن کے کہاں چلا گیا امریکہ، کہاں چلے گی دنیا کی ٹیکنالوجی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو تھامے گا، اگر نہیں تھامے گا تو ان کے بھی تلوے چاٹے گا۔ ان شیطان کے نوکروں کے بھی ہم نوکر بنے ہوئے ہیں۔ آج اللہ کی غلامیوں کے اوپر ہمیں تکلیف ہے۔ آج جو میرا جسم میری مرضی والی کھڑی ہو جاتی ہے نا، گندی تہذیب والی، اس کو اپنے خامد کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کی خدمت کرنا مشکل لگتا ہے۔ یہ ایئر ہوسٹر بن کے دوسروں کی خدمت کر سکتی ہے، یہ دوسروں کے مطلب تابعہ داری کر سکتی ہے۔ یہ اسکولوں میں ہو، یہ اسٹیشنوں پہ ہو، اڈوں پہ ہو، شاپس پہ ہو، دیگر جتنے بھی دنیا میں آج کام چل رہے ہیں، یہ دوسروں کے مطلب تابعہ داری کر سکتی ہے، اور اسے جڑکیاں سن سکتی ہے، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، شوہر کی بات نہیں سن سکتی، یہ ٹکے ٹکے کے لوگوں کی بات سن سکتی ہے۔ کیوں؟ اگر گاڑی میں، جہاز میں کوئی برگر، کوئی پیزا، کوئی بوتل، کوئی مرد پیش کر دے گا تو بھوک نہیں ملے گی؟ نہیں، ان تشیع الفاحشہ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ جو اس کو اشتہار بنایا ہوا نا، جو اس کی نوید و نمود و نمائش کے اوپر پیسے دیے جاتے ہیں، جو اس کو خوبصورت بنا کے اس کو چڑھایا جاتا ہے وہاں پہ، تو اس کی وجہ سے جو سواریاں آتی ہیں وہ اس کا حسن دکھ رہا ہوتا ہے، اس کا حیا دکھ رہا ہوتا ہے، اس کا ایمان دکھ رہا ہوتا ہے، اس کی غیرت دکھ رہی ہوتی ہے۔ جو اشتہار نمایاں چلتے ہیں جس میں خواتین آتی ہیں تو وہ خواتین دکھ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ، وہ منڈیوں میں اپنی قیمتیں لگا رہی ہوتی ہیں، حسن کے مقابلوں میں اپنی قیمتیں لگا رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد خوف بھی نہ آئے، اس کے بعد غم بھی نہ آئے، رشتوں میں پریشانیاں بھی نہ آئے، بعد میں مسائل بھی نہ پیدا ہوں، کیوں نہ ہوں پیدا؟ آپ دین کے ساتھ مذاق اڑانا شروع کر دو، آپ دین کے مقابلے پہ ہر چیز کو ترجیح دے دو۔ اللہ جس کو کہے یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، ان کی زبانیں ٹوٹ جاتی ہیں اس کے اوپر، یہ بھوکے ہو جاتے ہیں اس بات کو ضروری کہنا۔ یہ اللہ کے مقابلے میں دوسری باتوں کے یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، پورے پہاڑے انہوں نے یاد کیے ہوئے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا، یہ اللہ سے بھی اوپر چلی گئی ہے، اللہ کے رسول سے بھی اوپر چلی گئی ہے کہ فلاں فلاں چیزیں ضروری ہیں۔ جو اللہ نے فرائض جس کو کہا ہے نا کہ یہ ضروری ہے، وہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ والذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا، اور تکبر کیا، چھوٹا جانا آیتوں کو، قرآن کو چھوٹا جانا، دنیا کی تعریف کو بڑا جانا، اپنے گروہوں کی بات کو بڑا جانا، اللہ کی بات کو چھوٹا جانا، سنی سنائی باتوں کو بڑا جانا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار، تو تکبر حقیر سمجھتے بندہ کر سکتا، یہ تو مدرسے والا ہے، یہ تو مسجد والا ہے، اس کی تنخواہ کیا ہے، اس کی معاشرے میں اوقات کیا ہے، اس کا گریڈ کیا ہے، اس کو جانتا کون ہے، اس کا اسکیل کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو کیا پروٹوکول ہے، ظاہر دنیا کے مطابق کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے میں کتنے والدین جو حفظ میں بچے آئے، یہ کھائے گا کہاں سے، یہ کمائے گا کہاں سے، رشتے نہیں ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، اتنی گندی سوچ کے اوپر جیسی سوچ اندازت ابدی بھی وہی گند رہے گا۔ جب ماں باپ کے دین سے گند نہیں نکلنا تو اولادوں کے دین سے کون نکالے گا؟ اور جب نکالنے کی بات کرتے ہیں وہ شدت پسند ہے، وہ قاری صاحب ہیں، وہ سخت ہیں، انا للہ کہ ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے قرآن میں۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہمیں پلے پلے بیٹے دینا پتہ کتنا مشکل ہے؟ یعنی اسکولیوں کے مریض کا گند ایسا ہے کہ ہم بیٹوں کو پالتے ہیں،
ان کو قرآن حفظ کرواتے ہیں، نمازی بناتے ہیں، تہجد گزار بناتے ہیں، اذانوں پہ لگاتے ہیں، جماعتوں پہ لگاتے ہیں، ممبر پر پہنچا دیتے ہیں، مصلی پہ پہنچا دیتے ہیں، اور اسکولیوں کا مریض آ جاتا ہے، اس کو پہلے میٹرک کروا دو، اس کو پہلے بلا کروا دو، جتنی محنت آپ نے کی ہے پہلے ضائع کر لو، پھر دوبارہ سے بات آنا شروع کریں گے۔ الیاذ باللہ، اللہ کی قسم چیخیں نکل جاتی ہیں ہماری ایسی گندی سوچوں کے اوپر۔ فمن اظلم، پھر کون زیادہ ظالم ہے، ممن افتری علی اللہ، اس شخص سے جس نے باندھا اللہ پر کاذبہ جھوٹ، اور کذبہ یا اس نے جھٹلایا بھی آیات اس کی آیتوں کو، اولئک ینالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ پہنچے گا ان کو نصیب ان کے حصہ من الکتاب لکھے ہوئے میں سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم، جب آئیں گے ان کے پاس رسول ہمارے قاصد، یتوفونہم، جو روحیں قبض کریں گے ان کی، قالوا کہیں گے اینا کہاں ہے، ما کنتم، وہ کہ تھے تم تدعون جن کو پکارتے من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا، وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے، انا ہم سے، وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہی کفر کرنے والے۔ یعنی اللہ کی بات کو جھٹلانے پر بالآخر اللہ نے کیا بتایا کہ ایک نہ ایک دن وہ وقت آ جائے گا جو تیری موت کا وقت ہے۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا، ہمارے فرشتے ملک الموت، ہمارے قاصد جس کو ہم نے کہا ہے اس کی روح قبض کرنی ہے تو نے، وہ تمہارے پاس آ جائیں گے، یتوفونہم، وہ روحیں قبض کریں گے ان کی، قالوا، وہ کہیں گے اینما کنتم، کہاں ہے وہ جو تم سے، تدعون جن کو پکارتے من دون اللہ، اللہ کے سوا، فلاں بابا بچا لے گا، فلاں بدھ بچا لے گا، فلاں جن بچا لے گا، فلاں پیر بچا لے گا، فلاں ڈاکٹر بچا لے گا، فلاں حکیم بچا لے گا، بلاؤ تو کون ہے، کون ہے بلاؤ، تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا، آج اللہ نے موت کا پیغام بھیج دیا ہے، کو بچا سکتا ہے بچائے، ماں بچا لے، باپ بچا لے، دادا بچا لے، بچائے، آج کون بچاتا ہے؟ آج تو بڑا مان ہوتا ہے کہ ہم ماں ہیں، ہم باپ ہیں، ہمارا بیٹا ہے، جب مرضی جو مرضی حکم چلا دو، جو مرضی بہانہ بنا دو، جو مرضی طلبا کی لوٹ لے لو۔ یہ بہت تکلیف کا معاملہ ہے کہ ہم مطلب بڑی مشکل سے بچوں کو ایک لائن پہ لگاتے ہیں اور بچے ماں باپ کا سہارا لے کے بہانے بنا دیتے ہیں، کبھی پیپروں کے نام پہ، کبھی ٹیسٹوں کے نام پہ، تو ماں بھی لچک رکھ لیتی۔ یعنی جب تک وہ ہمارے ساتھ مخلص ہوں گے کہ وہ مشورہ ہمارے ساتھ کیا جائے اور جو ہم کہیں ہم اس کو مانیں، جو وہ کہیں وہ ہم ان کے اوپر، اور پھر مل کے بچوں کی تربیت کریں، تب تک تو کوئی حل ہے، ورنہ ہم ایڈی چوٹی کا زور لگائے، ادھر سے کبھی باپ کی سمجھ میں نہ آئے، کبھی ماں کی سمجھ میں آئے، کبھی دادا بگڑ جائے، کبھی دادی بگڑ جائے، اور سارا معاملہ ہماری محنت پہ پانی، اور اس کے بعد بھی رزلٹ نہیں آیا، مسلح پہ رزلٹ نہیں آیا ہے، اور اس کے بعد بھی رزلٹ نہیں آیا ان کا، وہ ٹیسٹوں کے اندر کیا آنا ہے۔ یعنی آپ بھی ساتھ دینا، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یتوفونہم قالوا انما کنتم تدعون من دون اللہ، کہ اللہ نے کہا تو ہے اللہ کے سوا جو آج بچا سکتا تمہیں، تو لے آؤ، میرا تو حکم آ گیا، تو میرے اوپر کسی کا حکم چل سکتا تو لاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک، اتنے گندے گندے کردار، اتنی گندی گندی سوچیں ملک پاکستان میں، ایسی خرابات، ایسی بدعات کہ 12 سال بعد ڈوبی ہوئی نو بھی ادھر تیرنا شروع کر دیتی۔ 12 سال پہلے ایک کشتی ڈوبی، اس میں دلہا ڈوبا، پوری بارات ڈوبی، اور 12 سال بعد وہ ڈوبی ہوئی کشتی جو ہے نا وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تار دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی روح کون واپس لے سکتا ہے؟ اپنے سگے بیٹے کی روح نہیں اللہ کہتا واپس لے سکتے، اپنی بیوی، بیٹا، بھائی، کوئی مرضی ہو، لے کے دکھائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی ایسی باتیں گڑی ہوئی ہیں، حوالے موجود ہیں جن کے کہ پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا مرید فوت ہو گیا توبہ کیے بغیر، تو جبرائیل روحیں لے کے جا رہے تھے، تو اس کے بعد وہ روحوں والی تھیلی پکڑ لی، تو روحیں ساری کہا جی یہ تو ابھی توبہ کے بغیر فوت ہو گیا، تو اس کو جانا مطلب توبہ کے لیے واپس کرو اس کی روح کو۔ اس نے اللہ سے شکایت کی، تو اللہ نے پوچھا کون کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے کہ جی پیر عبد القادر جیلانی ہے، تو وہ کہہ رہے جی میرا مرید فوت ہو گیا توبہ کے بغیر، روحیں آزاد کرو۔ کیسے آزاد کر دو، مجھے تو خطرہ ہے کہ میرے تک ہی نہ پہنچے۔ یعنی وہ عجیب عجیب خرابات
ولیوں کو ولی ماننا فرض ہے، لیکن ولیوں کی ولایت کے نام کے اوپر اللہ کے نبی کی رسالت کا مذاق اڑانا، اللہ کی توحید کا مذاق اڑانا، یہ مطلب خطرناک ہے۔ ایسے ولی یعنی جس کو رب بنا دیا جاتا ہے، یہی مراد ہے اس سے کہ جن کو رب بنا کے پوجا جاتا ہے، فلاں بڑی چیز ہے، فلاں بڑی شے ہے، تو اس کو اللہ کہہ رہا بلا لو۔ قالوا انما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم، اللہ کہے گا تم داخل ہو جاؤ في امم، ان امتوں کے ہمراہ، قال خلاص جو گزر چکی ہیں من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں سے، والانس انسانوں سے، فی النار آگ میں، یعنی تم سے پہلے جن کو آگ میں پھینک دیا ہے تو تم بھی اسی سوچ کے ہو، وہیں جانا تم نے۔ کلما داخلت، جب بھی داخل ہوگی امت، کوئی امت لعنت، تو لعنت کرے گی اختہ اپنی جیسی دوسری امت کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا دارکو، جب وہ اکٹھے ہوں گے دیا اس میں جمیعاً سب کے سب، قالت تو کہے گی اخراہم، ان کی پچھلی جماعت، لئولاہم ان کی پہلی جماعت کے بارے میں، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یضلونا انہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں، فآتِہم لہذا تو دے ان کو عذاب ضعفا من النار، عذاب دگنا آگ کا، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ کہے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن نہیں تم جانتے۔ اب ایک گروہ یعنی پہلے سرداروں کا گروہ جہنم میں پھینک دیا، اب اس کے بعد جو جماعت جہنم میں پھینکی جا رہی ہے وہ ان کو دیکھ کے چلے گئے، جہنمیوں لعنتیوں بدبختوں تمہارے پیچھے اب گمراہ ہوئے تھے، وہ اس کو لام سے بھیج رہے ہیں، وہ ان کو لام سے بھیج رہے ہیں کہ لانتی تم بھی تو ہمارے جیسے ہی ہو۔ یہ سارے مل کے شیطان پہ لعنت بھیجیں گے، شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو مجھے لعنت سے ملامت نہ کرو، میں بھی وہی ہوں تم بھی وہی ہو، ہم سب نے ایک جیسے کام کے اسی جہنم میں رہنا ہم نے۔ وقالت اولاہم، اور کہے گی ان کی پچھلی جماعت سے اخراہم، ان کی پہلی جماعت، اخراہم ان کی پچھلی جماعت کو، فما کان لکم، چونکہ نہیں ہے تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کوئی فضل، فذوقوا العذاب لہذا تم چکھو عذاب، بما بوجہ اس کے جو تم تھے تم تکسبون کماتے، یعنی اگر دادے نے وہی کام کیا ہے، پیچھے باپ نے بھی وہی کیا ہے، تو اب باپ جا کے کہے ابا جی تسی میرا بیڑا گرک کیتا، تو انہیں کہنا پتر تم ہی ہوتا نہیں، پچھلا اس کا پتر آ کے کہے خود تم ہی ایجا نہیں، تو وہ سارے یعنی نسل جو ہے نا جہنم میں جانے کا سلسلہ، جس پیر کے پیچھے لگ کے جہنم میں جا رہے ہیں، پیر بھی جہنم میں، مرید بھی جہنم میں۔ تو ایسے بندے کو پیر سمجھنا جو قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرتا ہو، دعوت دیتا ہو، یہ پیر ہو سکتی ہے، پیر نہیں ہو سکتا ہے، یہ بڑا ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ولی وہی ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق چلتا ہے، جو اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کرتا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا عنہا ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، یعنی آسمان کے دروازے کس کے لیے کھولے جائیں گے؟ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق چلنے والے ہیں، اور جو اس کو چھوڑ کے اس کو حقیر جاننے والے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بڑا جاننے والے ہیں، ان کے لیے کوئی آسمان کے مراد جنت کے فتحت ابواب السماء جیسے رمضان کے لیے آتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں معاملہ کہ اب جنت کے داخلے بہت آسان کر دیے گئے ہیں، تو ان دنوں میں جہنم کے داخلے بند ہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمانوں کے، ولا يدخلون الجنۃ، نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ گھس جائے داخل ہو جائے اونٹ کی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، یعنی جو کافر ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور سبب کیا ہوگا؟ اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کی کتابیں بھی ہیں، اللہ کا معجزہ بھی ہے، اللہ کی آیات، اللہ نے بندے میں جو رکھے ہوئے دلائل ہیں وہ بھی ہیں، تو اس کا انکار کرتے 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 جہنم کا بادل بن گیا۔ نہ یہ ممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے نکے سے گزرے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ ان کافروں کو جہنم سے نکالا جائے، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
لائف ٹائم گارنٹی کے لیے جہنم ہے. جس طرح جنت والوں کے لیے لائف ٹائم گارنٹی کی جنت ہے، تو کافروں کے لیے جنہوں نے صریحاً قرآن سے تکبر بھی کیا، چھوڑ بھی دیا، معافی بھی نہیں مانگی، احساس بھی نہیں کیا، تو وہ تو جائیں گے جہنم. اور ان کی مشابہت اختیار کرنے والے یا آپ کے میدان تک پہنچ جائیں گے یا پھر جہنم میں بھی گوتا لگانا پڑ سکتا ہے. تو بس اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی کوشش اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اچھا صلہ ملے گا. لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم ہی کا مہاد بچھونا ہوگا. ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر اسی کا غواش اوڑھنا ہوگا. یعنی جہنم کی ہر چیز جو ہے نا آگ کی ہے، جہنم کی زنجیریں بھی آگ کی ہیں، جہنم کے پھل بھی. جس طرح دنیا میں آپ جتنی بھی نعمتیں کھا رہے ہو، جو کچھ بھی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، کچھ بھی ہے، یہ مٹی سے نکلا ہوا ہے. اس کی جنس اصل مٹی ہی ہے، لوہے کی، تانبے کی، پتل کی، سونے کی، غذا کی، خوراک کی، پتوں کی، گندم کی، ہر چیز کی اصل مٹی ہے. تو جہنم کے اندر جو بھی چیز ہے نا اس کی اصل آگ ہی ہے، یعنی وہ آگ سے بنی ہوئی ہوگی. جہنم کی زنجیریں، جہنم کا لوہا، جگڑنے والی ہر چیز. یہ میں اشارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں نا، یہ نیٹ پہ ایسے فضول مواد، اسٹرابری جہنمیوں کا پھل ہے، فلاں جہنمیوں کا پھل ہے، یہ ساری 2 نمبر چیزیں جو بڑے دلائل سے وہ اپنے مطابق ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں. تو کوئی مطلب جو کھانے والی چیز ہے جب تک اللہ حرام نہیں کرے گا وہ نہیں حرام ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیا اچھے. لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے نفس کسی جان کو الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں. هم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم، ہم نکال دیں گے جو ہوگا فی صدورہم کو سینوں میں، من غل کوئی کینہ، تجری بہتی ہوں گی من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں. وقال الحمد للہ الذی، اور کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اللہ جس نے ہدانا ہدایت دی ہمیں، لہذا اس کی. وما كنا، اور نہ کہ ہم لنہتدی کہ ہدایت پاتے، لولا اگر نہ ہوتی یہ بات، ان ہدانا اللہ کہ ہدایت دی ہمیں اللہ نے. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، البتہ تحقیق آئے تھے رسول ہمارے رب کے، بالحق کی حق کے ساتھ. ودودو، اور وہ آواز دیے جائیں گے، ان تلکم الجنہ کہ یہ ہے جنت، اورثتموہا کہ تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، بما بسبب اس کے کنتم تعملون عمل کرتے. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے ان کے دل بالکل صاف ہوں گے، ان میں کینہ، بغض، نفرت، ضد کوئی چیز نہیں ہوگی. یعنی جو بھی مسلمان دنیا میں لڑتے بھی رہے، بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، یا مطلب کوئی رشتہ دار ہیں، یا اس میں جنگ صفین، جنگ جبل ہیں، صحابہ کی لڑائیاں ہوں، تابعین کی لڑائیاں ہوں، آپ کی، ہم سب کی، جو بھی لڑائیوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح جنت میں جس نے جانا ہے اس کو بالکل پاک صاف کے گھر کے قابل کر کے، دل کو پاک کر کے، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنا دل پاک کر لیا. تو اس وقت یعنی کوئی کسی کے دل میں کینہ نہیں ہوگا. جو ہلکی پھلکی کو دنیا میں بدگمانی جس کے درمیان بھی ہو گئی تو وہ ساری رشتہ داریوں کے ساری چیزیں اللہ صاف کر دے گا. حتیٰ کہ جو جہنم میں بھی جائیں گے نا، جو جہنمی کلمہ پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے، وہ اس لیے نہیں جائیں گے کہ جہنم ان کے لیے تیار کی ہے، وہ جہنم تو کافروں کے لیے ہی تیار کی ہے. وہ جائیں گے پاک ہونے کے لیے. جس طرح کسی چیز کو تپاتے ہیں نا کہ دیسی گھی کو پکایا، اور اس لیے پکایا اس کو کہ اس کی کھوٹ نکل جائے، یہ دیسی ہو جائے، خالص ہو جائے. سونے کو تپایا جاتا ہے کس لیے کہ خالص نکل آئے اور اس کی کھوٹ ختم ہو جائے. تو مسلمانوں کو، جو کسی کو کلمہ پڑھنے والے کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ اس کو اس لیے تپایا جائے گا پاک کرنے کے لیے کہ ابھی وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے. اگر اس نے خود اپنے آپ کو اتنا پاک کر لیا تو اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دینا ہے. اگر نہ کیا تو پھر اس کو ذرا پکانے کے لیے، تپانے کے لیے، پاک کرنے کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا. کچھ دیر کے لیے نا جہنم میں پھینکا جائے گا. پھر اس کو جیسے وہ روٹی ہم پکاتے ہیں اس کو عذاب دینے کے لیے تھوڑی، سواد کے لیے، مزے کے لیے، ذائقے کے لیے اس کو پکایا جاتا ہے، پھر اس کو کھایا جاتا ہے، ذائقہ بنتا ہے. ہم بھٹے چھلیاں بھون کے کھاتے ہیں، اس کا ذائقہ بنتا ہے پکانے سے.
یعنی مسلمان نے وہ قرآن کے ذائقے نہیں لیے، ایمان کے ذائقے نہیں لیے، رمضان کے ذائقے نہیں لیے، جس کے ساتھ وہ اتنا پاک ہوتا کہ پاک جنتوں کا وارث بن جاتا، تو اب اس کو تھوڑا سا نا تپا کے اس کی بیماری کا علاج کر کے اس کا ذرا تھوڑا سا آپریشن کر کے کوئی لتر پولا کر کے تو اب اسے کہا جائے گا ذرا چل جنت میں، ورنہ جنت میں کوئی کینا بغض لے کے نہیں جائے گا، پاک صاف دل والے ہی جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا، یعنی وہ کہیں گے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو نے ہمیں ہدایت دی، ہم تو اس قابل نہیں تھے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اے اللہ تو ہدایت نہ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، اے اللہ تو نے حق رسول بھیج دیے، ہم نے ان کو مان لیا، تو نے قرآن نہ بھیجتا کیسے ہمیں ہدایت ملتی، تو ہمیں عقل نہ دیتا کیسے ہمیں ہدایت ملتی، تو ہمیں شعور نہ دیتا کیسے ہمیں ہدایت ملتی۔ تو یعنی جو ہدایت کے لیے چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری تو نے دے دی اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے تو نے کھول دیے، یہ تیرا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کی طرف، یعنی جو ہوتا ہے نا کہ آپس میں بہت محبت ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے یہ سارا آپ کی کرم نوازی ہے، تو وہ آگے سے کہے نہیں سارا آپ کا سارا کریڈٹ آپ کا ہی ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی ان بندوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ بندے اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اريد الا الاسلام والصلاۃ وما توفیق الا بالله، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، سارا کچھ تیرا ہی ہے۔ تو وہ اللہ کہے گا نہیں تم نے عمل ہی ایسے کیے ہیں، تم بہت اچھے تھے، تم نے کوشش اچھی کی ہے، تم اچھے لوگ ہو۔ اللہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، اللہ کہتا ہے تمہارے عمل ایسے تھے کہ تمہیں جنت دی جائے۔ ونادا، اور پکار کر کہیں گے اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب النار، دوزخیوں کو، ان قد وجدنا، کہ تحقیق ہم نے پایا، ما وعدنا، جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا، ہمارے رب نے، حقا، سچا۔ فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پایا ہے، ما وعدہ، جو وعدہ کیا تھا ربکم، تمہارے رب نے، حقا، برحق۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں نعم، ایسا ہی ہے۔ فأذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرے گا، اعلان کرنے والا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، لعنت ہے تم پر ظالموں، ہمیشہ ہمیشہ۔ یعنی جنتیوں اور جہنمیوں میں مکالمہ ہو رہا ہے، جنتی جہنمیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا نا نمازوں پر، روزوں پر، کہ روزے رکھو، باب الریان سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، باب الصلاۃ سے تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، نمازیں پڑھو، باب الصدقہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، صدقہ کرو، باب الجہاد سے داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہم تو مطلب وہ کام کیے اور اللہ نے بالکل سچ کہا تھا، ہم تو جنتی بن گئے۔ کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ تم یہ کرتوت کرو گے تمہیں اللہ جہنم میں پھینکے گا، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تمہارا بھی وعدہ پورا ہو گیا؟ وہ کہیں گے ہاں جی، ہم اسی قابل تھے کہ ہمیں جوتے لگے۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، اقبال جرم کریں گے۔ فأذن مؤذن بینہم، تو اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا، لعنۃ اللہ علی الظالمین، اور ظالم لعنت دیو، اگر دنیا میں کوئی اچھے کام کر لیتے تو آج جہنم کا بالغ تو نہ بنتے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور تلاش کرتے تھے اس میں کجی، وہم بالآخرۃ کافرون، وہ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ اس لیے ہمارا خون کھولنے لگ جاتا ہے جب یہ بہانے بنائے جاتے ہیں نا، دین کی کسی کو دعوت دو، دین کے کام کی، ایسے ہے ویسے ہے، ٹیڑھ کرنا، مکر کرنا، فراڈ کرنا، تو وہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دل میں اس کی قدر نہیں ہے، بے شک وہ پڑھنے والی دال بات کیوں نہ ہو، بے شک ہم اس کو پورے گاؤں میں ان کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے دو چار پانچ 10 جو چنی ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے بھی جو مطلب ادھر بہانے بنا کے اور اس کے دل میں وہ چاہت نہ ہو، یعنی ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ کم از کم جب آپ قرآن کی کلاس میں آ رہے ہو نا تو اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی یونیورسٹی کی کلاس، دنیا کی کوئی اپر سے اپر کلاس، اس سے بہتر سمجھنا یہ تمہاری اپنی بدتری ہونے کی نشانی، یعنی اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور بیان سمجھو، اس کو فضول نہیں کہ بس ٹائم پاس ہے کہ جب ٹائم مل گیا ٹھیک ہے، جتنا ٹائم مل گیا ٹھیک ہے، جس دن ٹائم مل گیا ٹھیک ہے، ایسے اتنا چھوٹا میں آگا دو اس کو کہ ہفتے میں جب دل کیا 1 دن آگے، منہ آگے، جب دل کیا 2 دن آگے، جب دل کیا بغیر بتائے 10 چھٹیاں کر لیں۔ تو اس کی سب سے بڑی سزا تو یہی ہے کہ ہم چھٹیاں کر دی جاتی، ڈانٹنا کوئی سزا نہیں، مارنا کوئی سزا نہیں، سزا تو یہ ہوتی ہے کہ اس سے مطلب ایمان کا کام چھن جائے، کہ وہ جو اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے اس کی توفیق چھن جائے، سزا صرف یہ ہوتی ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے اللہ کی راہ سے، یبغونہا، وہ تلاش کرتے اس میں عوجا، کبھی
کجی کبھی کجی اس میں تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف بلند جگہ پر، یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک بڑی اونچی دیوار ہے، ٹیلا کہہ لیں، دیوار کہہ لیں، اونچی جگہ کہہ لیں. اس پر وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کے اعمال تولے گئے، نہ پلڑا جھکا نہ اوپر اٹھا، بالکل برابر، ایک ایک نیکی کا یکساں برابر، نہ ہی جہنم میں پھینکنے کا نہ ہی جنت میں. ذرا ان کو درمیان میں تیسرا گروہ بنا دیا، ایک جنتی ایک جہنمی، ایک گروہ درمیان کا. اب یہ درمیان کا گروہ جو ہے نا، اس کا تذکرہ اسی پر سورہ اعراف کا نام سورہ اعراف ہے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا. وَالْأَعْرَافِ، اور اعراف بلند جگہ پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، جو پہچانتے ہوں گے، کُلًّا بِسِیمَاهُمْ، ہر ایک کو ان کی خاص علامت سے، وہ جانتے ہوں گے جہنمیوں میں سے بھی کہ یہ جہنمی ہے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ سلام ہو تم پر. لم يدخلوها، نہ وہ داخل ہوں گے اس جنت میں. وَهُمْ يَطْمَعُونَ، جبکہ وہ امید رکھتے ہوں گے، یعنی وہ ویٹنگ پہ کھڑے ہوئے ہیں. داخل تو ایک نہ ایک دن انہوں نے جنت میں ہی ہونا ہے، لیکن سزا ان کی کیا ہے کہ سخت معاملہ نہیں تھا کہ جہنم میں پھینکا جائے، جنت کے قابل بھی نہیں تھے. اب سزا یہ ہے کہ کوئی پیٹو قسم کا بندہ ہو اور خوب زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہو اور سامنے جنت نظر آ رہی ہو کہ وہ چل رہے ہیں، جنت کے پھل کھائے جا رہے ہیں، جنت کے شہد پیے جا رہے ہیں، جنت کے دودھ پیے جا رہے ہیں، غلمان اور حوریں آ رہی ہیں، اور شدید بھوک پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ آگے نہیں جا سکتے، انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھی سزا ہے. جب ان کو دیکھیں گے نا تو یہ سزا، اور جب پیچھے دوسری طرف دیکھیں گے، جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے، پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے، شکر ادھر عذاب ہو رہا ہے. جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو توبہ کریں گے. تو ان کو کچھ وقت کے لیے یعنی وہاں پہ رکے رہیں گے، جب اللہ نے ان کے لیے سزا کا سلسلہ پورا کر دیا تو وہاں سے پھر آگے چلایا جائے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب دیکھ دی جائے ان کی آنکھیں، تلقاء أَصْحَابِ النَّارِ، دوزیوں کی طرف، یعنی ایک منظر وہ دوزخ کا دیکھ رہے، ایک جنت کا دیکھ رہے. جنت کا منظر دیکھ رہے، تما کرے یا اللہ جلدی جلدی ساڈا بھی داخلہ ہو جائے، ساڈا بھی ویزا جلدی جلدی لگ جائے، ساڈا بھی حفظ جلدی جلدی ہو جائے، ساری بھی جاب سے نوکری جلدی جلدی لگ جائے، اسی بھی اپلائی کیتا ہوا، اسی بھی پکے آنے میں جلدی جلدی ہو جائے. یعنی یہ وہاں کھڑے انتظار میں تما میں ہے. جب جنتیوں کی طرف دیکھتے ہیں، جب جہنمیوں کی طرف دیکھتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ شکر ہے اتوں سے بچا لیا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب دیکھ دی جائیں گے کیا کہ دوستیوں کی طرف، قالوا، کہیں گے ربنا، کہ ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، نہ تو کر ہمیں ساتھ ظالموں کے. اللہ ادھر نہ بھیجی، ادھر بھیج دے، اب جہنمیاں نہ بھیجی، جنتیاں بھیج دے. تو ایک آیت بس پڑھ لیتے ہیں تعارف کے لیے، انشاءاللہ پھر آگے اس کا خلاصہ کل بنا کے، اس کو ربط بنا کے اللہ کی توفیق سے آگے پڑھیں گے. ونادى اصحاب الاعراف، اور پکار کر کہیں گے اعراف بلند جگہ والے، رجالن ایسے لوگوں کو، یعرفون، ہم کو پہچانتے ہوں گے، انہوں بسیماہم، ان کی خاص نشانی سے. قال، وہ کہیں گے ما اغنی، نہیں پیدا دیا عنکم تمہیں، جمعکم تمہارے جتھے نے، وما کنتم تستكبرون، اور نہ تھے تم تکبر کرتے، اور اس نے جو تم تکبر کرتے تھے. یعنی یہ جہنمیوں کی طرف پھیر کے یہ کیا کہیں گے، پہچانتے ہوں گے. بڑے بڑے چودھریوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، یہ فرعونوں کے ساتھی ہوا کرتے تھے، ایف این اے ایم پی اے کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، جو جہنم کا بالر بننے والے ہیں ان کے ساتھ والے یہ ہوا کرتے تھے، ان کے لیے پیپا پوپا بجانے والے، ان کے لیے الیکشن کمپین کرنے والے ہوا کرتے تھے. دجال ان کا زابور کے ساتھی ہوا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ مطلب ان کو دیکھیں گے نا کہ بڑے ٹھاٹ باٹ تھے تمہارے یار، آج کہاں پڑے ہوئے، تمہارا تکبر تمہاری شجاعت تمہیں کوئی ساتھ نہیں دیا. تو پھر دونوں کا مکالمہ، یعنی ان سے جو ہوتا ہے وہ بھی، جنتیوں سے جو ہوتا ہے وہ بھی. اور اس کے بعد پھر آگے اس سلسلے کو مزید جو ہے نا اللہ نے دوسرے انداز میں دونوں رخوں کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.